بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم معزز ناظرین گرامی، یہ ویڈیو انتہائی تحقیق کے بعد بنائی جا رہی ہے، لہٰذا آپ سب دوستوں سے گزارش ہے کہ ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیے گا۔ یکم ذو الحج کے بعد ناخن اور بال کاٹنا۔ ذو الحج کے پہلے 10 دنوں میں بال اور ناخن نہ کاٹنے کی شرعی حیثیت کیا ہے؟ کیا یہ صرف قربانی کرنے والوں کے لیے ہے یا سب مسلمانوں کے لیے ہے؟ نیز اگر کسی کی حجامت زیادہ بگڑی ہوئی ہو، کیا وہ ان دنوں میں بال کٹوا سکتا ہے؟ ذو الحج کا چاند نظر آ جائے تو حدیث میں آتا ہے کہ وہ شخص جس نے قربانی کرنی ہے، جس کا قربانی کرنے کا ارادہ ہے، مستحق حکم یہ ہے کہ وہ ناخن اور بال نہ کاٹے، یعنی چاند نظر آنے سے پہلے کاٹ لے اور پھر ان 10 دنوں میں نہ کاٹے، اور وہ تب تک نہ کاٹے جب تک جانور کے گلے میں چھری نہ چل جائے۔ یہ افضل عمل ہے، بہتر عمل ہے، لازم نہیں ہے، اور یہ افضل بھی اس صورت میں ہے کہ بعض دفعہ یہ ہوتا ہے کہ 40 دن ہونے والے ہیں، ناخن اور بال نہیں کاٹے، تو پھر 40 دن کی مدت سے زیادہ تو پھر یہ ناجائز ہو جائے گا، تو پھر ایسی صورت میں بہرحال آپ کو کاٹنے پڑیں گے، یعنی بہت زیادہ اگر ناخن اور بال بڑھ گئے ہیں اور 40 دن کی مدت پوری ہونے والی ہے تو پھر آپ کے لیے کاٹنا واجب ہے۔ قربانی کی عبادت کا آغاز کب ہوا؟ کیا قربانی حضرت ابراہیم علیہ السلام کے زمانے سے شروع ہوئی ہے یا اس سے پہلے بھی ہوتی تھی؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام سے پہلے جو نبی تھے وہ کس چیز کی قربانی کرتے تھے؟ یاد رکھنا، قرآن سے اشارہ ملتا ہے کہ قربانی حضرت ابراہیم علیہ السلام سے پہلے بھی ہوتی تھی، مگر اس شکل میں نہیں تھی، وہ دوسری شکل میں تھی۔ قابیل اور حابیل نے قربانی پیش کی تھی، حابیل کی قربانی قبول ہو گئی، قابیل کی رد ہو گئی، تو اس سے بھی معلوم ہوتا ہے کہ انہوں نے جانور ذبح کر کے اللہ کے ہاں پیش کیا تھا، لیکن کوئی صحیح یقینی مستند بات نہیں ہے اس بارے میں، البتہ ابراہیم علیہ السلام سے پراپر اس سنت کا آغاز ہوا۔